بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آج ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیریز کے ایپیسوڈ نمبر 6 میں دیکھیں گے کہ کس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت پوری کائنات خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ صبح صادق کا وقت تھا، پیر کا دن 12 ربیع الاول 571 عیسوی کو ساری کائنات ایک نئی صبح کی شروعات کرنے کو تھی۔ چاروں طرف پرندے خوشی سے چہچہا رہے تھے۔ عرب میں بہار کا موسم تھا، جب پھول کھلتے ہیں اور ہر طرف بس ہریالی ہی ہریالی رہتی ہے۔ خانہ کعبہ پر حملہ کرنے والے ابرہہ کی فوج کا عبرتناک واقعے کو آج 55 دن گزر چکے تھے۔ رات کا وقت ہو چکا تھا اور حضرت بی بی آمینہ کو ہلکا سا درد ہوا تو وہ سمجھ گئیں کہ آج ان کے بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، تو انہوں نے حضرت عبد المطلب کو اس بات کی خبر کر دی۔ پھر حضرت عبد المطلب نے محلے کی ایک دائی حضرت شفا کو اپنے پاس بلایا اور انہیں بی بی آمینہ کے ساتھ رہنے کے لیے کہا، کیونکہ آج عبداللہ کے گھر بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ رات گزرتی گئی اور چاند بھی بادلوں میں جا کر کہیں چھپ گیا۔ حضرت بی بی آمینہ فرماتی ہیں کہ جس رات میرے گھر بچے کی پیدائش ہوئی تو اس دن گھر میں غریبی کا یہ عالم تھا کہ ہمارے پاس چراغ میں تیل جلانے کے بھی پیسے نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ اس رات حضرت عبد المطلب اور ان کے سارے بیٹے بی بی آمینہ کے گھر کے باہر ہی بیٹھے رہے تاکہ اگر کوئی مشکل ہو تو وہ فوراً مدد کے لیے انتظام کریں۔ اور جیسے ہی حضرت بی بی آمینہ کو درد تھوڑا سا تیز ہوا تو انہوں نے حضرت شفا کو آواز لگائی، جس کے بعد پورے آسمان میں نور ہی نور پھیل گیا۔ خانہ کعبہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے روشن ہو گیا اور سارے بت خود بخود گر کے ٹوٹ گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے فرشتوں کو زمین پر بھیجا، جس سے ہر اندھیرا اجالے میں بدل گیا۔ حضرت بی بی آمینہ فرماتی ہیں کہ جب ولادت ہونے ہی والی تھی تو میں نے دیکھا کہ مجھ سے ایک نور نکلا، جس سے شام کے شہر بصرہ کے محلات روشن ہو گئے، اور میں نے چند ایسی لمبی عورتوں کو دیکھا جیسے وہ عبد مناف کی بیٹیاں ہوں، اور میں نے دیکھا کہ کچھ فرشتے ہوا میں چاندی کے برتن لیے کھڑے ہیں۔ پھر جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو سارا گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے روشن ہو گیا اور چاروں طرف خوشبو ہی خوشبو پھیل گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بشارت لائے اور ساری کائنات خوشی سے جھوم اٹھی۔ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے، جنت کی حوریں اپنے اپنے محلوں سے نکل آئیں اور عطر برسانے لگی اور پورا عرش خوشی سے جھومنے لگا۔ حضرت عبد المطلب اس وقت خانہ کعبہ میں دعا کر رہے تھے اور انہیں کعبہ شریف کے اندر سے یہ آواز آئی کہ قد جاءکم رسول اللہ، یعنی تمہارے پاس تمہارا رسول تشریف لایا ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ جب میں خانہ کعبہ کے اندر گیا تو دیکھا کہ سارے بت منہ کے بل گر پڑے، اور یہ سب دیکھ کر مجھے بہت حیرانی ہوئی۔ پھر جب میں بی بی آمینہ کے گھر گیا تو وہاں دیکھا کہ سارا گھر نور سے روشن ہے اور گھر کے اندر سے مشک و عنبر سے بھی میٹھی خوشبو آ رہی ہے۔ اور جب میں گھر کے اندر داخل ہوا تو دائی شفا فرماتی ہیں کہ اے عبد المطلب، مبارک ہو، عبداللہ کے گھر ایک نورانی بیٹا پیدا ہوا ہے جو اس دنیا میں پاک و صاف آیا ہے، اور اس بچے کی ناف ماں کی آنت سے بالکل الگ تھی اور اس بچے کی ماں پیٹ سے ہی ختنہ ہو چکی تھی۔ حضرت شفا بڑی حیرت سے یہ سب حضرت عبد المطلب کو بتا رہی تھی کہ کیسے جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ولادت کے بعد ایک طرف لٹایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جھٹکے سے کروٹ ہو گئے اور گھٹنے ٹیک کر سجدہ کرنے لگے، پھر سیدھے ہو کر اپنی ایک انگلی آسمان کی طرف اٹھائی۔ یہ سب سن کر حضرت عبد المطلب بہت خوش ہو گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر انہوں نے دائی شفا سے کہا کہ مجھے میرا پوتا لا کر دو، اور جیسے ہی حضرت عبد المطلب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچاؤں نے انہیں پہلی مرتبہ دیکھا تو خوشی سے حیران ہو گئے اور کہنے لگے کہ اس قدر خوبصورت اور نورانی چہرے والا بچہ ہم نے پہلی بار دیکھا ہے۔ یہاں تک کہ جب ابو لہب کی باندی نے ابو لہب کو یہ خوشخبری سنائی کہ اے ابو لہب، آپ کو بھتیجا مبارک ہو، تو یہ سن کر ابو لہب اتنا خوش ہوا کہ اس نے اپنی باندی سے کہا کہ جا، میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ پھر حضرت عبد المطلب اپنے پوتے کو گود میں لیے خانہ کعبہ کی طرف چلنے لگے اور سارے مکہ والے بھی خوشی کے ساتھ عبد المطلب کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ کعبہ شریف کے پاس پہنچ کر حضرت عبد المطلب نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، میرے پوتے کو سلامت رکھنا اور اسے ایک بہت بڑا انسان بنانا، کیونکہ وہ ابھی اس بات سے انجان تھے کہ ان کا پوتا تو وہ انسان ہے جن کے خاطر اس پوری کائنات کو بنایا گیا، جن کو مکہ کی زمین سے عرش پر لے جایا گیا اور سدرۃ المنتہا سے بھی آگے بلایا گیا، جن کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا عرش ہل جاتا اور آسمان پر تہلکہ مچ جاتا۔ سبحان اللہ۔
پھر عبد المطلب نے کعبہ شریف کے غلاف کو پکڑ کر یہ دعا مانگی اور اپنے پوتے کا نام محمد رکھا، جس کا مطلب ہے بہت زیادہ تعریف کے قابل۔ جیسے ہی اہل مکہ والوں نے یہ نام سنا تو حیران ہو گئے اور حضرت عبد المطلب سے سوال کیا کہ اے عبد المطلب، یہ کیسا نام ہے جو تم نے اپنے پوتے کا رکھا ہے؟ ہم نے تو آج تک ایسا نام کبھی نہیں سنا ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ اے مکہ والو، تم میرے اس پوتے کی شان کو نہیں سمجھ سکتے، وہ دوسرے بچوں سے بالکل الگ ہے اور اسی لیے اس کا نام بھی سب سے الگ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ جب میں نے خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر دعا مانگی تو مجھے غیب سے آواز آئی کہ ایک پکارنے والا کہہ رہا تھا کہ اس بچے کا نام محمد رکھنا، کیونکہ یہ بچہ وہی ہے جس کا ساری دنیا کو انتظار تھا، جو اس دنیا میں کفر و شرک کا خاتمہ کرے گا اور پوری دنیا میں روشنی پھیلائے گا۔ اس مبارک بچے کی آنے کی خبر ہر نبی اپنی اپنی زندگیوں میں اپنی امتوں کو دیتے رہے، جن کا نام آسمانوں پر محمود ہے، تورات میں موید ہے، زبور میں ہادی ہے، انجیل میں احمد ہے اور قرآن مجید میں طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کئی پیارے پیارے ناموں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پکارا ہے۔ یہ ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا واقعہ، جن جیسا نہ کوئی اس دنیا میں پہلے آیا ہے اور نہ آئے گا، اور جن جیسا کسی ماں نے نہ پہلے جنم دیا ہے اور نہ ہی جنم دے گی، جس کی شان سب سے اعلیٰ ہے، جو اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب نبی ہیں۔ یا اللہ، ہم امت مسلمہ آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، الحمدللہ۔ پیارے مسلمانوں، اس ویڈیو کو یہیں پر اینڈ کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ سبھی کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو اس ویڈیو کو سبھی مسلمانوں کے ساتھ شیئر کریے، لائک کریے اور چینل کو سبسکرائب کریے۔ تو چلیے پھر ملتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایپیسوڈ نمبر 7 میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔